صحابی پر جب زکوٰۃ واجب ہوتی تھی تو اپنے زکوٰۃ میں اعلیٰ درجے کا مال دینے کو تیار ہوتے تھے کہ اعلیٰ درجہ لے جاؤ، کیوں کہ آج اللہ نے مجھے مال دیا ہے. تو ان کا مال مویشی ہوتے تھے. عرب کا مال، مال العرب الماشیہ، کہ عرب کا مال مویشی. اس زمانے میں یہ مویشی ہیں، اونٹ ہیں، بکرے ہیں، یہ مال ہوتا تھا. تو اس میں جو اعلیٰ قسم کا جانور ہوتا تھا وہ زکوٰۃ میں دینا چاہتے تھے، حالانکہ اتنا واجب نہیں ہوا اتنی قیمت کا. لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے مالدار کیا ہے، غریب تھا، لوگوں کی زکوٰۃ کھانے کا حقدار ہو گیا تھا، آج اللہ نے مجھے اس میں سے نکال دیا ہے، تو میں اس کے شکر میں اعلیٰ درجے کی دینا چاہتا ہوں، اس کو لے جاؤ. اور وہ کہیں زکوٰۃ وصول کرنے والا کہ ہم اعلیٰ درجے کی نہیں لے سکتے، جو حکم ہے وہی لیں گے، کیونکہ اللہ کے فرضوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی. 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھیں گے، 6 نہیں پڑھیں گے، چاہے جتنی تندرستی ہو. کہ بھائی ظہر کی کتنی رکعت ہوتی کہ ہم تو تندرست ہیں، آب و ہوا بھی اچھی ہے، موسم اچھا، 6 پڑھ لیں، کہ نہیں 4. اور جو 3 ہے تو 3، اور 2 ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں، یہ اللہ کے فرائض ہیں. اگر جو واجب ہوا ہے وہ ہم وصول کریں گے، اس سے زیادہ نہیں. باقی زیادہ دینا ہو وہ نفل ہے، یہ مقدار خاص ہے. یہ شریعت حکم آیا ہے، ان کو رغبت ہے، ان کو شوق ہے کہ میرا مال اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر لگ جاوے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. یہ نبیوں کا اسوہ ہے. یہ کس کا اسوہ ہے؟ دنیا داروں کا نہیں، نبیوں کا. دنیا داروں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان پر دنیا پھیلتی ہے تو وہ اپنی زندگی کا معیار اونچا کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ کھانا اونچا، مکان اونچے، کپڑے جوتے اونچے، سب چیزیں اونچی. اس لیے ان کی مالداری محتاجی بڑھاتی ہے، ان کی مالداریاں محتاجی بڑھاتی ہیں، کیونکہ معیار اونچا جا رہا ہے. وہ محتاج ہو جاتے ہیں، پھر قرضدار ہو جاتے ہیں. اور نبیوں کا اسوہ یہ ہے کہ اللہ نے خوشحالی دی ہے کہ قربانی بڑھائیں گے، ہاں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے. قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے بندے کو قریب کر دے گی. کیا کر دے گی؟ اللہ سے بندے کو قریب کر دے گی. جو مانگے گا وہ اللہ دیں گے. قریب والے کی سنی جاتی ہے. یہ تو ہمارے بہت قریب کے تعلقات ہیں، ہاں، اس لیے جب یہ مانگے گا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں تو یہ پورا کر رہا ہے. یہ نبیوں کا اسوہ بتایا کہ جو نبی خوشحال ہوئے انہوں نے اپنا اسوہ یہ چھوڑا کہ ہم اپنی قربانی بڑھائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے. تو سوال کیا آپ سے کسی نے کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے اپنا پیارا اور مقبول بندہ ایسا بنایا ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. ہاں، کچھ ہو بھی جاوے چوک تو آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے؟ تو کیا جواب ملا؟ آپ نے جواب دیا کہ جب اللہ نے مجھ کو ایسا بنایا ہے ممتاز، تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر میں پڑھ کے سو جاؤں؟ ایسا نہیں ہوگا. جب اللہ نے مجھے اپنے بندوں میں یہ امتیاز دیا ہے تو میں بھی اپنی قربانی، اپنی اطاعت، اپنی عبادت پیش کروں گا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر احسان کیا ہے اللہ. تو یہ نبیوں کا اسوہ ہے خوشحالی میں. ہاں، یہ بات نہیں ہوگی تو پھنسنے کا خطرہ جو حضور نے فرمایا یہ پھنس جائیں گے خوشحالی میں، ان کے حالات انہیں پھانس دیں گے. ہاں، اگر قربانی نہ رہی تو حالات پھانستے رہتے ہیں، تقاضے دنیا کے بڑھتے رہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یوں کہیں کہ زندگی کا معیار سادہ اور قربانی کا معیار اونچا. زندگی کا معیار کیسا؟ کہ سادہ. کہ اگر زندگی کا معیار سادہ رہا تو بہت گنجائش اور بہت کشادگی ہوگی حیات میں، کوئی تنگی نہیں آئے گی، کیونکہ سادگی ہے. اور سادگی سنت سے قریب کرے گی اور سنت ہدایت پر لے جائے گی. یہ ترتیب ہے، سادگی سنت پر لے جائے گی اور سنت ہدایت پر لے جائے گی. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ، اس کا چھوٹ جانا گمراہی. ابن مسعود فرماتے تھے وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ سنت کی راہ، قربانی بڑھے گی، سادگی آوے گی، سادگی آوے گی، سنت والی زندگی بنے گی. ہاں، اور سنت والی زندگی بنے گی، ہدایت آوے گی. ہر صحابی اپنی ذاتی زندگی میں سنت والا، ذاتی زندگی ہر ایک کی انفرادی. ہاں، اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ نمونہ ہے، اس کے سامنے کوئی نمونہ ہے، اس نمونے پر یہ جا رہا ہے. ذاتی زندگی سنت والی، اور اجتماعی زندگی نصرت والی. اجتماعی زندگی کیسی تھی؟ سب مل کے نصرت کرنے والے. کوئی مسئلہ آ گیا سب دین کے لیے سب تیار، غریب بھی تیار ہے، فقیر بھی تیار ہے. ان کے پاس کیا ہے کہ ان کے پاس ان کا محنت مجاہدہ ہے. والذین لا یجدون الا جہدہم، فقیر ہے، مسکین ہے،
تیار ہے کہ کیسے تیار ہوگا؟ کہ اپنی محنت کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لگانے کی ترغیب دی ایک مرتبہ، تو حیثیت والے اپنی حیثیت کے مطابق مال لا رہے ہیں. ایک صاحب 600 من کھجوریں لائے. کتنی؟ بڑا زمیندار یا بڑا تھا، 600 من کھجوریں پیش کی آپ کی مال کی ترغیب پر. اور ایک ساتھی اپنے 1 کلو لایا اور یوں عرض کیا کہ میں نے رات بھر مزدوری کی تھی، 2 کلو ملے تھے، 1 کلو کھجور تو بچوں کو دے کے آیا ہوں اور 1 کلو اللہ کے راستے کے لیے لایا ہوں، حکم پورا ہو جاوے. وہ 1 کلو سے شرماتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو حکم پورا کرنا ہے اپنی محنت مشقت سے. منافقین کہتے تھے کہ یہ انگلی کاٹ کے شہیدوں میں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 1 کلو کا محتاج نہیں ہے، اور 1 کلو لے آیا. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اپنی محنت ہے. تو محنت کر کے رات کو کمایا اور دین کو پیش کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کو افضل صدقہ بتایا، کیونکہ اللہ رسول تو قدر کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ ہمارے دین کے کام کا یہی اسلوب ہے کہ جو ہو اس کی قدر کریں تاکہ کام آگے بڑھے. جو جتنا کرے اس کی قدر کرو. غلطی ہو گئی تو تعویل کرو، اصلاح کرو. اسے غلطی ہو گئی ہے، اس کی تعویل کرو، اس کی اصلاح کرو، اور اس کی تحقیر مت کرو. کیا مت کرو؟ کہ تحقیر کے تکبر کی علامت ہے. تو اللہ رسول نہیں کرتے تحقیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی نیکی ہے. کچھ دینا لینا نہیں ہے، خندہ پیشانی سے مسلمان سے ملے تو ان کی نیکی 1 کلو، لیکن اللہ رسول کی نظر میں وہ ہلکی نہیں ہے، کیونکہ اس کو آگے بڑھانا ہے. نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں کہ آگے بڑھے، یہ آج کلو لایا ہے، ہمت والا ہے، اس کا حوصلہ بڑھے گا تو کل اور ہمت کرے گا. کیونکہ دعوت تو تربیت کرتی ہے، تحقیر نہیں کرتی. دعوت میں تحقیر نہیں ہوتی، نبیوں کے اسلوب میں تحقیر نہیں ہوتی، کیونکہ تحقیر تو تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی کو حقیر بتانا یہ کبر ہے. اس لیے دین میں کہ جو صحیح ہے اس کی تصحیح کرو، کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کی تصحیح کرو، اس کی تعویل کرو، کیونکہ تعویل میں توسع ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو حضور آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ 1 کلو لے کر کے جو وہاں جمع ہوا تھا مال، آپ نے وہ کلو کھجور، کلو کی مقدار میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، وہ سب کے اوپر ڈالا. جو ڈھیر جمع ہوا تھا مسجد میں اس کے اوپر وہ چھوڑا آپ نے، کیونکہ ہمارا ایسی قدر ہے. اور پوچھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر کہ یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ ای الصدقہ افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا؟ فرمایا جہد المقل، کمی والا، بیچارہ تنگی والا، اس کی محنت مشقت کو جو صدقہ ہے نا وہ سب سے افضل. ہاں کچھ نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی محنت مشقت ہے، جان کھپائی ہے اور کھجور کمائی ہے اور اللہ کے عطا دے دیا. اس قسم کے جو صدقات ہیں کہ وہ سب سے افضل، یہ اس کے ایمان، یقین اور اعلیٰ درجے کی اطاعت کا اثر ہے. حقیر کیسے ہو گیا؟